کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ آج کے دن میں اس کے اوپر پہلی سماعت ہوگی اور یہ معاملہ لمبا چلے گا نہیں، کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے۔ عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں۔ عدالتوں کے سامنے 4 بڑے سوالات ہیں جن کے اوپر بات ہونی ہے۔ یہ جو از خود نوٹس ہے، اس کے اندر یہ چیزیں تحریر ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکچولی کون سی 4 چیزیں ہیں جن کو عدالت نے سیٹل کرنا ہے۔ اس کیس میں تمام فریقین کو بلا لیا جائے گا اور حکومت کی نمائندگی بھی وہاں پہ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی ہو سکتی ہے۔ جو 2 حکومتیں ختم ہوئی ہیں وہ تو تحریک انصاف کی ختم ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی وہاں ہونا پڑے گا، اور جو وفاق کی یا صوبوں کی نمائندگی گورنرز کی طرف سے ہوگی وہ بھی وہاں پہ ہوگی۔ تو یہ اچھا خاصا ایک معاملہ بھی چلے گا، اور اس میں 9 رکنی بینچ ایک تشکیل دیا گیا ہے۔ اس 9 رکنی بینچ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ بینچ کے اندر کون کون ہے؟ دوپہر 2 بجے آج اس کی سماعت شروع ہوگی اس کیس کی۔ یہ آج کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے، کیونکہ پاکستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور اس فیصلے کے لیے کوئی بھی فریق تیار نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ۔ جماعت اسلامی یا تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت بنانے کے بعد وہ بری طرح پٹ چکے ہیں، اور پبلک میں اب ان کی وہ والی پذیرائی نہیں ہے۔ سرویز سارے ان کے خلاف آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سرویز آئے ہیں، اس میں بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت اور پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے جس شخصیت پہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے وہ دوبارہ عمران خان ہے۔ اب 9 رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کریں گے۔ دیگر ممبران میں جناب جسٹس اعجاز الحسن، جناب جسٹس منصور علی شاہ، جناب جسٹس منیب اختر، جناب جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جناب جسٹس مظاہر نقوی، جناب جسٹس جمال خان مندوخیل، جناب جسٹس محمد علی مظہر اور جناب جسٹس اطہر من اللہ شامل ہوں گے۔ اطہر من اللہ صاحب ایک بڑا کیس اب سپریم کورٹ میں سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور بڑے اہم فیصلے انہوں نے دیے ہیں، اسپیشلی آئین اور قانون کے معاملے میں، اور قانون کی حکمرانی کے معاملے میں، انسانی حقوق کے معاملے میں انہوں نے بڑے شاندار فیصلے دیے ہیں، اور بڑے ڈٹ کر فیصلے دیے ہیں۔ بہرحال سوالات جو ہیں جن کا جائزہ لیا جائے گا، مندرجہ ذیل سوالات کا جائزہ لے گا 9 رکنی بینچ۔ پہلا سوال، عام انتخابات کے حوالے سے آئینی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو آئینی نقطہ نظر سے جب یہ عام انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات نہیں ہیں، عام انتخابات ہیں، یعنی پاکستان کے اندر 2 صوبوں میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر جو آئینی طور پہ ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستانی قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیمانڈ کے مطابق الیکشنوں کی انجام دہی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ سیکورٹی فورسز اگر ان کو چاہیے تو وہ پابند ہیں کہ ان کو سیکورٹی فراہم کریں، اگر انہیں فنڈز چاہیے تو حکومت پابند ہے کہ وہ ان کو فنڈز فراہم کرے، اگر انہیں کوئی اور فیسلٹی چاہیے، آر اوز چاہیے، آفیسرز چاہیے، یا پبلک سرونٹس چاہیے، جو پولنگ سٹاف وغیرہ کا عملہ ہوتا ہے سارا، وہ سب لوگ اگر چاہیے ان کو، تو ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا افسران کی جانب سے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر۔ پہلا جو سوال جس کا جواب عدالت تلاش کرے گی، میری دانست میں اس کا یہ جواب ہے، اور دوسرا جو سوال ہے جس پہ عدالت نے اس کیس کو سننا ہے وہ یہ ہے کہ عام انتخابات کی ذمہ داری کب اور کیسے ادا کی جائے گی۔ اب اس میں آئین بڑا کلیئر ہے۔ اگر تو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو 2 مہینے کے اندر عام انتخابات ہو جائیں گے، اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہیں کرتی تو 90 دن کے اندر عام انتخابات ہو جائیں گے۔ بس یہی ہے، سادہ سادہ۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا یا کوئی بہت بڑی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے تو اس میں کنسنسس کے ساتھ الیکشن کچھ آگے جا سکتا ہے، جیسا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد الیکشن جو ہے وہ 1 ماہ یا چند دن آگے چلا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے، الیکشن آگے جا سکتا ہے۔
اس صورت میں کہ ملک میں کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ سانحہ ہو جائے یا کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے. ادروائز دونوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ذمہ داری کب اور کیسے ادا کی جائے گی، اس کا تعین کریں گے. دوسرا سوال، یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو پھنس گئے ہیں، آ کے سارے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کے 9 معزز جج صاحبان اب پاکستان کو اس آئینی بحران سے نکال سکتے ہیں. حالانکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 1 مہینے سے زیادہ، لگ بھگ 1.25 مہینہ گزر گیا ہے، 40 دن کے قریب ہو گئے ہیں، اور اب جا کے عدالت میں یہ نوٹس ہوا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تھا. تیسرا سوال، عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبے کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، اب نارملی پاکستان میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، تو جب ایک ہی وقت میں پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں تو وفاق اور صوبے سارے نگران حکومتیں ہوتی ہیں اور وہ وہاں پہ وہ انتخابات کروا دیتے ہیں. اب یہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جتنا چوتھا سوال سب سے اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اسمبلی ختم ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری ہے؟ یہ ہے جی چوتھا سوال. یعنی صدر پاکستان کو لگا کہ یہ ذمہ داری تو گورنر کی اور الیکشن کمیشن کی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس کے لیے حکم بھی جاری کیا، وہ وہاں پہ اپیل میں بھی چلے گئے. لیکن جب صدر پاکستان نے یہ دیکھا کہ اپنی آئینی ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ آئین میں ان کے پاس بھی ایک رول موجود ہے، جو ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ، یعنی اس کا 57(1), اس کے تحت صدر پاکستان انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں کمیشن سے مشاورت کے بعد. تو صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے بلایا، وہ آئے ہی نہیں، بلوایا اور وہ نہیں آئے، تو انہوں نے تاریخ دے دی 9 اپریل کی. زیادہ امکان یہی ہے کہ 9 اپریل کو انتخابات ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی یا سٹیک ہولڈرز کے اندر بیٹھے تو ممکن ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد ہو جائے، چھوٹی عید کے بعد ہو جائے. اس سے زیادہ آگے جا نہیں پائے گا. یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اسمبلی ختم ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری ہے. اب جس کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس نے تاریخ نہیں دی، جیسا کہ 2 گورنرز ہیں، الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ گورنرز کو دینا تھا. اگر گورنرز نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ فکس ہوں گے اس میں، اور صدر نے اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کیا ہے، دوسری سمت میں لوگ یہ کہتے ہیں، تو پھر وہ بھی اس کے اندر دائرے میں آ جائیں گے. لیکن اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکا ہے. آج دوپہر 2 بجے کے بعد آپ کو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر طرف صرف یہی خبر سنائی دے گی. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہوگا جب ایک اور شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دھڑا دھڑ گرفتاریاں دے رہے ہوں گے. وہ خبر وہاں چل رہی ہوگی اور یہ خبر یہاں چل رہی ہوگی. ادھر اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینا صدر پاکستان کا کام نہیں ہے. اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینے پر اعتراض ہے. آئین میں صدر کو صوبوں میں انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آئین کے تحت صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف گورنرز کو حاصل ہے، انہوں نے یہ کہا. لیکن گورنرز پھر آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے تاریخ دے کیوں نہیں رہے؟ یہ بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اٹارنی جنرل اگر یہ بات جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر دیتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے آرام سے یہ کوشچن سامنے رکھ دے گی کہ اگر یہ گورنرز کا کام ہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی آئینی ذمہ داری ہے جس کے لیے وہ گورنر ہیں، وہ اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس پہ پھر گورنرز کو جواب دینا پڑے گا. تو سچویشن یہی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جتنے بھی لائرز ہیں ان سے بات کر کے دیکھا، جو قانون کے ایکسپرٹ ہیں، تھوڑا سا ہم لوگوں نے بھی صحافت کرتے کرتے، ان عدالتوں میں کوریج کرتے کرتے اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ عدالت آئین سے باہر جا کر تو فیصلہ دے نہیں پائے گی. تو یہ فیصلہ پاکستان کو انتخابات کی طرف ہی لے کر جائے گا. کچھ 9 تاریخ اگر نہ بھی ہوا تو الیکشن آنے والے ہیں اور پاکستانیوں کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن گرفتار ہوئے ان کو جیل میں پہنچا دیا گیا ہے، اور جو رہنما گرفتار ہوئے ان کا میڈیکل کرنے کے بعد ان کو بیرکوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اب سینکڑوں لوگ اس وقت لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں مبینہ طور پہ موجود ہیں. فواد چودھری کا کلیم ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، حکومت جو ہے ذرا تعداد کم کر کے بتانا چاہتی ہے. رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ مسترد کیا ہے لوگوں نے، لیکن پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ جتنا وہ چاہتے تھے اس سے زیادہ لوگوں نے گرفتاری دی ہے. انہوں نے صرف 200 لوگوں کی گرفتاری کا فیصلہ کیا تھا، لیکن زیادہ لوگ گرفتاری دینے کے لیے پہنچے ہیں. جب یہ بسیں گئیں
जेल की जानिब, तो बसों की छतों के ऊपर भी कारकुन मौजूद थे और उनके अंदर भी बंद थे। तो ये एक अजीब किस्म की गिरफ्तारियों की सूरत हाल थी। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान हमें दुश्मन समझते हैं तो हम भी उन्हें दुश्मन ही समझते हैं। मजीद राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान फितना है, फसाद फैला रहा है। इमरान खान ने, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज दावे करने के अलावा कुछ नहीं किया, जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। यानी ये स्टेटमेंट तो उनको देने होंगे, ख्वाजा आसिफ भी दे रहे हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ उधर तालिबान के साथ अफगानिस्तान में DGISI के हमरा मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में अभी चीज़ें सामने आएंगी थोड़े दिनों में कि क्या उसका फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। लेकिन फ़िलहाल जो मुतालबा किया है, तालिबान की जानिब से मुतालबा किया गया है, वो मुतालबा बड़ा गैरतमंदी वाला मुतालबा है और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जेलों में अफ़गान शहरी कैद हैं उनको पाकिस्तान रिहा करे। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ये मुतालबा पाकिस्तान से किया है और उन्होंने पाकिस्तान से वफद से जो मुलाकात की, ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक्तसादियात मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत, इलाकाई रवाबित और इक्तसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं तवातर के साथ दहशतगर्दी के, पाकिस्तान ये समझता है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं और आकर ये अटैक करते हैं या प्लानिंग वहाँ होती है, वो सरजमीन इस्तेमाल होती है। जबकि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके अपने गिले और शिकवे पाकिस्तान को लेकर हैं। वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता रहा है या आइंदा हो सकता है उसको फैसिलिटेट पाकिस्तान करता रहा है। तो दोनों तरफ गिले और शिकवे हैं, ये दूर होने चाहिए। माजी में कुछ मौके थे दोनों के पास करीब आने के,